بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، درجہ مولوی مدرسہ بورڈ کی جانب سے آن لائن تعلیم کا جو سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کی کڑی کے تحت ابھی شرح وقایہ جو فقہ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کے باب و شروط الصلاۃ کا درس دیا جائے گا۔ پہلے عبارت پڑھ کر میں سنا دے رہا ہوں۔ باب و شروط الصلاۃ ہی طہر بدن المصلی من حدث و خبث، الحدث النجاسۃ الحکمیہ والخبث النجاسۃ الحقیقیہ وثوبہ ومکانہ وستر عورتہ واستقبال القبلہ والنیہ۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ، آپ اس بات کو سمجھیں کہ شرائط کس کو کہتے ہیں اور ارکان کس کو کہتے ہیں۔ دو چیزیں آتی ہیں نماز کے باب میں، فرائض اور شرائط، یعنی ارکان اور شرائط۔ شرائط کہتے ہیں شرط، یہ شروط جو استعمال کیا گیا ہے یہ شرط کی جمع ہے۔ شروط شرط کی جمع ہے۔ یہ کہتے ہیں شرط اس چیز کو کہتے ہیں جو خارج شے ہو، جو شے سے باہر کی چیز ہو۔ مثلاً آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں۔ یہ وضو نماز کے لیے خارج شے، وضو نماز کے لیے شرط ہوئی، نماز کے اندر کی چیز یہ نہیں ہے۔ شرائط کہتے ہیں جو خارج شے ہو، اس شے سے باہر کی چیز ہو، جیسے کہ نماز سے باہر کی چیز ہے بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا جہاں آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں خارج صلاۃ ہوئی، نماز سے باہر کی چیز، اس کو کہا جاتا ہے شرائط۔ اور ارکان کہا جاتا ہے ان چیزوں کو، ارکان بھی ضروری ہے اور شرائط بھی ضروری ہے، ضرورت کے اعتبار سے دونوں ضروری ہے۔ کوئی بھی نہیں پایا جائے گا تو چاہے شرط نہ پائی جائے، کوئی بھی شرط نہ پائی جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی، فرض نہ پایا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شرائط کہتے ہیں جو خارج شے ہو، باہر کی چیز ہو، اور رکن ہے جو اندر کی چیز ہو۔ مثلا کہ نماز میں قرأت فرض ہے، اب نماز یا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا، یہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے، تکبیر تحریمہ آپ قرأت کرتے ہیں، یہ قرأت کرنا فرض ہے۔ یہ قیام ہم جو کھڑے ہوتے ہیں یہ فرض نماز میں، یہ فرض ہے۔ تو یہ اندر کی چیز ہوئی۔ رکن کہتے ہیں اندر کی چیزوں کو جو لازمی ہو، اور شرائط کہتے ہیں جو باہر کی چیزیں جو لازمی ہو۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ باب و شروط الصلاۃ، یہ باب نماز کے شرائط کے بیان میں، یعنی اس باب میں نماز کے شرائط بیان کیے جائیں، جو چیزیں نماز سے خارج میں ہیں، خارج کی ہیں لیکن ضروری ہیں، ان کو کیے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس میں پہلی چیز یہ بتا رہے ہیں ہی طہر بدن المصلی، نمازی کے بدن کا پاک ہونا۔ سب سے پہلی شرط کہ نمازی کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب اس کو نمازی کا بدن کن کن چیزوں سے پاک ہو تو کہہ رہے ہیں من حدث، اور اس کی آگے تشریح کر رہے ہیں الحدث النجاسۃ الحکمیہ، کہ حدث کہتے ہیں نجاست حکمیہ کو، اور نجاست حکمیہ کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ اس میں حدث اصغر اور حدث اکبر، چھوٹی حدث اور بڑی حدث دونوں شامل ہے۔ یعنی وہ چیزیں جن سے کہ وضو واجب ہوتی ہے اس سے بھی آدمی پاک ہو، جیسے ریاء کا خارج ہو جانا، خون کا نکل جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان چیزوں سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور حدث اکبر جس سے کہ غسل واجب ہو جاتا ہے، آدمی جنوبی ہو گیا، عورت ہے، حائضہ ہے، نفسہ ہے، اس سے اس کا پاک ہونا یہ ضروری ہوا۔ تو حدث اصغر یہ حدث یعنی کہ نجاست حکمیہ، نجاست حکمیہ میں یعنی وہ چیزیں آئیں جو کہ جیسے آدمی جنبی ہے یا عورت ہے وہ حائضہ ہے، اس سے اس کا پاک ہونا، یا یہ کہ وہ چیزیں جن سے کہ وضو واجب ہوتی ہے ان سے پاک ہونا یہ ضروری ہوا۔ تو حدث ایک ہے حدث، اور دوسرا خبث جس کو کہا گیا ہے نجاست حقیقیہ۔ نجاست حقیقیہ کیا ہے؟ اس میں نجاست مغلظہ اور نجاست خفیفہ دونوں شامل ہیں، یعنی پیشاب کہیں لگ گیا، کہیں پاخانہ لگ گیا، کوئی دوسری نجاست لگ گئی، تو یہ نجاستیں جو ہے یہ نجاست حقیقیہ کہلاتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں بدن پہ لگ گئی ہیں تو ان سے بدن کو پاک کرنا ضروری ہے، ان کو دھو کر کے پاک کر دینا ضروری ہے۔ تو بدن کا حدث سے یعنی نجاست حکمیہ سے اور نجاست حقیقیہ دونوں سے پاک ہونا سب سے پہلے ضروری، پہلی شرط کہ بدن کا پاک ہونا، ایک شرط۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے وَثَوْبِهِ،
کپڑے کا پاک ہونا، بدن تو پاک ہے لیکن کپڑا ناپاک ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ کو دوسری شرط، 6 شرائط بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلی شرط ہے مصلی کے بدن کا پاک ہونا، دوسری شرط ہے مصلی کے کپڑے کا پاک ہونا، اور تیسری شرط ہے وہ مکانہ، جس جگہ پہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ اگر وہ جگہ ناپاک ہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، اگر اس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ 3 شرائط بیان کیے گئے، مصلی کے جسم کا پاک ہونا، مصلی کے کپڑے کا پاک ہونا، اور اس جگہ کا پاک ہونا جہاں آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ 3 شرائط ہوئے۔ اس کے بعد چوتھی شرط ہے وستر عورتہ، اس مقام کا پردہ کرنا جس کا پردہ کرنا لازم ہے۔ یہ ستر عورت کے معنی آتے ہیں چھپانے کے، اور ستر کے معنی بھی ستر ہے، ڈھانکنا۔ تو عورت کا ڈھانکنا یعنی وہ چیزیں جس کا چھپانا لازمی ہے اس کو چھپانیے آپ۔ اب یہ ستر عورت کیا ہے، اس کی آگے تشریح آ رہی ہے۔ اس سے پہلے اب 5ویں شرط بتا رہے ہیں، استقبال القبلہ، خانہ کعبہ کی جانب رخ کرنا، قبلے کا استقبال کرنا، یہ بھی نماز کے لیے ضروری ہے۔ اگر قبلے کا آپ نے استقبال نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 6ٹھی شرط بتا رہے ہیں نیت کرنا۔ نیت نام ہے عزم القلب، دل کے ارادے کا نام۔ کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو کہیں میں فلاں نماز پڑھنے، زبان سے کہنا ضروری ہے، دل میں ارادہ ہو گیا کہ ہم فلاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کافی ہے۔ تو نیت کا ہونا یہ بھی شرط ہے۔ یہ 6 چیزیں ان کے شرائط میں سے ہے۔ اب آئیے کہ ستر عورت، یہ ستر عورت کا جو چھپانا کہا گیا ہے، تو اب کس کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو مرد کا ستر بتایا جا رہا ہے کہ مرد کا ستر ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنا کے نیچے تک ہے، یعنی یہاں تک ستر ہے۔ ناف سے لے کر کے مرد کا ستر گھٹنے کے نیچے تک ہے، اتنا چھپانا نماز کی حالت میں ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں والعورت للرجل، اور عورت للرجل مرد کے لیے من تحت سرتہ الی تحت رکبتہ، کہ ناف کے نیچے سے لے کر دونوں گھٹنے کے نیچے تک ہے۔ تو یہ تو ہوا مرد کا ستر۔ وللامۃ مثلہ، اور باندی کے لیے اسی کی مثل۔ ٹھیک ہے، باندی کا ابھی کوئی تصور نہیں ہے، ابھی باندی نہیں ہے، لیکن جس وقت باندی رہا کرتی تھی اس کا حکم یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی باندی ہے، باندی کا غلام کا اپوزٹ باندی ہے، تو اگر باندی ہے تو باندی کا ستر کہاں سے ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ جتنا مرد کا ستر ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، اور اس کے ساتھ ساتھ ما ظہرہا و بطنہا، پیٹھ بھی اس کا ستر میں شامل ہے اور اس کا پیٹ بھی ستر میں شامل ہے۔ تو یہ باندی کا حکم ہوا۔ اس کے بعد الولی الحرہ، یعنی آزاد عورت، جیسے عام طور پر آج کی عورتیں ہیں، تو ان عورتوں کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے؟ ان عورتوں کا ستر کہا جا رہا ہے کل بدنہا الا الوجہ والکف والقدم، کہ آزاد عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے 3 چیز کے، کہ نماز کی حالت میں وہ 3 چیزیں کھلی رہیں گی۔ وہ کیا ہے؟ الوجہ، چہرہ، یعنی عورتوں کا چہرہ نماز کی حالت میں کھلا رہے گا، والکف، اور ہتھیلی۔ یہ ہتھیلی کا صرف باطنی حصہ نہیں بلکہ پشت والا حصہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی کھلا رہے گا، یہ ہتھیلی کھلی رہے گی۔ والقدم، اور دونوں پیر کہاں سے؟ ٹخنا کے نیچے سے لے کر پورا پیر، یہ ٹخنا سے نیچے جو پیر ہے یہ قدم کہلاتا ہے، یہ ستر میں شامل ہیں۔ گویا کہ عورت کا سر کے بال سے لے کر کے پیر تک یہ ستر میں داخل ہے، سوائے چہرے کے اور دونوں ہتھیلی کے اور قدم کے، یعنی پیر کے جو ٹخنے سے نیچے ہے۔ اب آگے مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ وَكَشْفُ رُبْعِ سَاقِهَا، کہ اگر پنڈلی کا ایک ربع کھل جائے، وَبَطْنِهَا، یا پیٹ کا 1/4، ربع کے معنی چوتھائی، 1/4 اگر کھل جائے پیٹ کا، وَفَخْذِهَا، یا ران کا 1/4 کھل جائے، وَدُبُرِهَا، یا پیچھے کے حصے کا 1/4 کھل جائے، وَشَارٍ نَادَلَ مِن رَاسِهَا، لٹکے ہوئے بال، عورتوں کا جو بال لٹکا ہوا ہوتا ہے، اگر اس بال کا 1/4 کھل جائے، وَرُبُعُ ذَكَرِهِ مُنْفَرِدًا، اور مرد کا جو آلہ تناسل ہوتا ہے اس کا 1/4 کھل جائے تنہا، وَالْأُنْثَيَيْنِ، یا خصیتین، مرد کا جو خصیہ ہوتا ہے ان دونوں خصیوں میں سے 1/4 کھل جائے تو یمنع، وہ نماز کو روک دے گا۔ یعنی اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہر عضو کو الگ الگ مانا گیا ہے۔ پنڈلی ایک الگ عضو ہے، یعنی ٹخنے سے لے کر کے گھٹنے سے لے کر کے ٹخنے تک، اس کو ساق بلایا جاتا ہے پنڈلی۔ اگر اس کے درمیان 1/4 کھلا رہتا ہے، پورا کھلنا ضروری نہیں ہے، اگر 1/4 بھی ڈھکا ہوا نہیں ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، یعنی یہ تو عورت کے لیے ہے۔
یہ چونکہ ساخت تو مرد کے لیے ہے نہیں، سر مرد کا سر تو گھٹنا سے اوپر ہے، تو عورت کی پنڈلی اگر 1/4 کھل جاتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وبطنھا، اور اس کے پیٹ مکمل ایک عضو ہوا، اس کا 1/4 بانٹ لیجیے، 1/4 اگر عورت کا کھلا رہتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسا کہ آج کی اصطلاح میں آپ سمجھیں کہ اگر عورت بلاؤز پہنے ہوئی ہے اور اپنے پیٹ کو ساڑی سے نہیں ڈھکیا ہے اور اس حالت میں اگر وہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کہ اس صورت میں پیٹ کا 1 سے زیادہ حصہ کھلا رہتا ہے۔ وفخذھا، ران، یعنی گھٹنے سے لے کر کے یہاں تک کا حصہ یہ ران کہلاتا ہے، اس ران کا 1/4 اگر کھلا ہوا ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ ودبرھا، اور پیچھے کا حصہ اگر 1/4 کھلا ہوا ہے تو اس سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح سے عورت کا جو بال لٹکا ہوا ہے سر سے، اس کا بھی 1/4 اگر کھلا رہ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے مرد کا آلہ تناسل اگر 1/4 کھلا رہ جاتا ہے تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح خصیتین، اس کا بھی 1/4 کھلا رہتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ آگے کہہ رہے ہیں الحاصل انکشف ربع العضو الذی هو، کہ اگر اس عضو کا 1/4 کھلا رہ گیا، جو عورت ہے جس کو چھپانا ضروری ہے، یمنع جواز الصلاۃ، کہ وہ نماز کے جواز کو روک دے گا، یعنی اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ فراس عضو، اب آگے وہ تشریح کر رہے ہیں، فراس کے سر الگ عضو ہے، والشعر النازل، اور لٹکا ہوا بال ایک الگ عضو ہے، دوسرا عضو ہوا، یعنی سر کو الگ عضو مانا گیا ہے اور لٹکے ہوئے بال کو ایک الگ عضو مانا گیا ہے۔ تو لٹکے ہوئے بال کا ربع اگر کھلا رہ جائے یا سر کا 1/4 کھلا رہ جائے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کر رہے ہیں والذکر عضو، عورت کے مرد کا آلہ تناسل یہ الگ عضو ہے، والانثیان عضو آخر، اور خصیتین یہ الگ عضو ہے۔ وعادم مزیل النجس صلی معه ولم یعید، اب ایک مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور وہ کپڑا بھی ناپاک ہے، اور ناپاکی کے دور کرنے کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے جس کے ذریعے سے پانی وغیرہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے ناپاکی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اسی میں وہ نماز پڑھ لے، صلی معہ، اسی کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے، ولم یعید، اور اس نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ فإن صلی عاریا وربع ثوبہ طاہر، اب دوسرا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کا کپڑا ناپاک ہے لیکن پورا کپڑا ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ کپڑے کا 1/4 ہی ناپاک، پورے کپڑا جسم کا جو پورا کپڑا ہے اس کپڑے کا 1/4 ناپاک ہے، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اب اگر وہ ننگا ہو کر کے نماز پڑھ لے تو یہ نماز جائز نہیں ہوگی۔ اگر 1/4 کپڑا ناپاک ہے اور 3/4 پاک ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اسی ناپاک کپڑے میں نماز پڑھے۔ اگر وہ ننگا ہو کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ فإن صلی عاریا، اگر ننگا ہو کر نماز پڑھے، وربع ثوبہ طاہر، درہاں لے کے اس کا کپڑا 1/4 پاک ہے، لم یجز، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں وفی اقل من ربع الافضل صلاۃہ فی، کہ یہ تو بات کہی گئی کہ جب 1/4 ناپاک ہو تو اسی کپڑے میں نماز پڑھنا، ننگے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 1/4 سے بھی کم پاک ہو، 1/4 پاک ہے تو اسی کپڑے میں نماز پڑھے، لیکن اگر 1/4 سے بھی کم کپڑا پاک ہے تو کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ دونوں چیز کا اختیار ہے، اس کپڑے کو بھی نماز پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور ننگے ہو کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن افضل یہ ہے کہ اسی کپڑے کو پہن کر کے نماز پڑھے، اسی کپڑے کو پہن کر کے، گویا کہ 1/4 سے کم بھی اگر کپڑا پاک ہے تو بہتر یہی ہے کہ اسی کپڑے میں نماز پڑھی جائے۔ وفی اقل من ربع، اگر اس کپڑے کا 1/4 سے کم پاک ہے، الافضل صلاۃہ فی، تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ اسی میں نماز پڑھے۔ ومن عدم ثوبا فصلى قائما جاز وقاعدا مؤمنا ندب۔ اب تیسرا مسئلہ، اب الگ ایک مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر من عدم ثوبا، کسی شخص کے پاس کپڑا نہیں ہے، غریب ہے یا کسی بھی وجہ سے کپڑا اس کے پاس نہیں ہے، وہ بالکل ننگا ہے، تو اب وہ نماز کس طریقے سے پڑھے؟ تو اس نماز تو چونکہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، تو جب نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے اور ایک شخص کے پاس کپڑا ہے ہی نہیں بالکل، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ یہ کرے گا کہ اس کو دونوں صورتیں اس کے لیے جائز ہیں، یا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی، بیٹھ کر نماز پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ یہ بتا رہے ہیں، مستحب طریقہ یہ بتا رہے ہیں
کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے. بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے کی بات، یا اس سے پہلے جو کہا گیا ہے کہ ناپاک کپڑے ہی میں نماز پڑھ لے، وہ اس لیے کہ سطر کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ سطر کھلا نہیں ہونا چاہیے. بیٹھ کر جب آپ اشارے سے نماز پڑھیں گے تو بہت حد تک سطر پوشی ہوگی. اس لیے کہا گیا کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں سطر کی رعایت نہیں ہو پاتی ہے، سطر کھلا رہتا ہے. اس لیے کہا گیا بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو بہت حد تک، اور وہ بھی اشارے سے نماز پڑھے تو یہ مستحب ہے، چونکہ سطر کی بہت زیادہ اس میں رعایت ہو جاتی ہے. اب ایک مسئلہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر دشمن کا خوف ہے، جسے کہا گیا استقبال قبلہ، قبلے کا استقبال، قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا یہ شرط میں سے ہے. اب دشمن کا خوف ہے، اب یہ سمجھیے کہ پورب کی جانب سے دشمن آ رہا ہے، پورب کی طرف سے دشمن آ رہا ہے، قبلہ ہمارا مغرب کی جانب ہے. اب اگر ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو دشمن تو پیچھے سے آ کر ہم کو مار دے گا. تو اب وہ آدمی کس طریقے سے نماز پڑھے؟ یا یہ کہ پیچھے شیر ہے، چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے. اب ہم ایسی صورت میں اگر نماز پڑھتے ہیں قبلہ رخ ہو کر کے وہ جانور ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ وہ نماز کس طریقے سے پڑھے؟ تو کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے جس جانب قدرت ہو، جس طریقے سے وہ بہتر سمجھے اپنے لیے، اپنا تحفظ جس میں وہ چاہے، اس طریقے سے وہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی. یہ دیکھیے الدین یسرن، دین کتنا آسان ہے. یہ نہیں سختی کہ آپ کو اسی طرف نماز پڑھنا ہے. یہ کہا گیا کہ وَقِبْلَةُ خَائِفٍ، خوف کرنے والے کا قبلہ الاستقبال جہت قدرت ہی، اس کے قدرت کی جہت کا استقبال ہے، یعنی جس جانب اس کو قدرت ہو اس جانب وہ نماز پڑھ لے. فَإِن جَهِلَهَا وَعَدِمَ مَنْ يَصْلُهُ، اب پھر ایک الگ مسئلہ بتا رہے ہیں. فَإِن جَهِلَهَا وَعَدِمَ مَنْ يَصْلُهُ تَحَرَّى وَلَمْ يُعِدْ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کو قبلہ معلوم نہیں، ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ ہم کو قبلہ معلوم نہیں ہے، اب ہم نماز اپنی کیسے پڑھیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھیں گے اور وہاں پر حال یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی نہیں جو ہم کو بتا سکے کہ قبلہ کس طرف ہے. ہم ایسی جگہ پھنس گئے ہیں کہ وہاں کوئی آدمی ہے ہی نہیں جو ہم کو قبلہ بتا سکے، اور ہم کو بھی قبلے کا صحیح علم نہیں ہے، قبلہ مشتبہ ہمارے لیے. تو اب ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تحری کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. تحری میں کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سورج وغیرہ کدھر ہے، کیا ہے، آسمان کی ذرا اندازہ لگا لیں، کچھ ہم کو اندازہ مل جائے کہ غالب گمان ہمارا کس طرف جا رہا ہے. غالب گمان جس طرف دل کہے کہ نا یہ اسی جانب قبلہ ہے، دل کہہ دے نہیں اس جانب قبلہ ہے، اس جانب نہیں اس جانب، یعنی جس جانب غالب گمان ہو جائے اس جانب ہو کر کے وہ نماز پڑھ لے. اس نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ بعد میں اس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں نے جس جانب تحری کر کے نماز پڑھی ہے وہ جانب قبلہ نہیں ہے بلکہ دوسری جانب قبلہ ہے. کیا ہوا مسئلہ کہ اگر کسی کو قبلہ معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ پوچھ سکے، تو ایسی صورت میں تحری کر کے نماز پڑھے. تحری کر کے جب اس نے نماز پڑھی اور بعد میں پتہ یہ چلا کہ جس جانب اس نے نماز پڑھی ہے وہ قبلہ نہیں ہے، تو اس غلطی کی وجہ سے نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ہو گئی. فَإِن جَهِلَهَا، اگر قبلہ اس کو معلوم نہ ہو، وَعَدِمَ مَنْ يَسْأَلُهُ، اور کوئی آدمی بتانے والا بھی نہ ہو، تو تحرّا، وہ غور و فکر کرے گا، وَلَمْ يُعِدْ، اور اپنی نماز کو لوٹائے گا نہیں، دوبارہ پڑھے گا نہیں. ان اخطأ، اگرچہ اس تحری میں اس نے غلطی کی، اس کی تحری غلط نکل گئی، تو بھی نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنْ عَلِمَ بِهِ مُصَلِّيًا أَوْ تَحَوَّلَ رَأْيُهُ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ کہ تحری کر کے ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، لیکن نماز پڑھنے کے دوران ہی ہم کو معلوم ہو گیا، کسی نے باہر سے بتا دیا، کوئی آدمی آ گیا جس نے بتا دیا کہ قبلہ جس طرف آپ پڑھ رہے ہیں نماز اس طرف نہیں، قبلہ تو اس طرف. کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں نا، اچانک کوئی نماز پڑھ رہا کہہ دیتا ہے بھائی آپ غلط نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرف قبلہ ہے. کسی نے نماز کے دوران ہی قبلے کا علم ہو گیا، یا یہ کہ نماز کے دوران ہی آپ کے دل نے کہا نہیں تم نے جو تحری ادھر کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، قبلہ تو اس طرف ہے، اب غالب گمان اس طرف ہو گیا. تو چاہے کسی نے بتا دیا اس کی وجہ سے آپ کو علم ہو گیا، یا یہ کہ دل نے پھر اپنے ارادے کو چینج کر دیا، بدل دیا اور کہا اس طرف قبلہ ہے، تو آپ نماز ہی کے درمیان میں گھوم جائیے اس طرف، اور اس طرف ہو کر کے آپ اپنی نماز پوری کر لیجیے. وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَدَارَ، یعنی اس طرف گھوم جائے. اے ان عالم بالخطا،
فی الصلاۃ، اگر خطا کا علم ہو جائے نماز میں، او تحول غلبۃ ظن، یا اس کا غالب گمان بدل جائے، الی جہت اخری، دوسرے جہت کی جانب، فہو فی الصلاۃ، اور وہ نماز میں ہے، استدار، تو وہ اسی جانب گھوم جائے، وَإِن شَرَعَ بِلَا تَحَرٍ لَمْ يَجُزْ وَإِن أَصَابَ۔ اب ایک مسئلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو قبلہ معلوم نہیں ہے کدھر ہے، اور فوراً ہم نے بغیر تحری کے، بغیر غور و فکر کے نماز شروع کر دیا اس طرف یا کسی بھی طرف، یعنی تحری ہم نے نہیں کیا، ہم کو قبلہ معلوم نہیں، ہم کو تحری کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے ذہن پہ دباؤ ڈالنا چاہیے، اور کہ کسی ایک جانب ہم فیصلہ کر لیں، لیکن یہ سب کچھ نہیں کیا، ہم کسی ایک جانب نماز پڑھنے لگے۔ تو فرما رہے ہیں کہ گرچہ آپ نے اس جانب نماز پڑھی جس جانب صحیح میں قبلہ ہے، تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے تحری نہیں کیا ہے۔ گویا کہ تحری بھی شریعت کا ایک حکم ہے، آپ کو ایسی صورت میں تحری کر کے ہی نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے بغیر تحری کے نماز پڑھی، گرچہ صحیح سمت کی جانب نماز پڑھی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ وَإِن شَرَعَ بِلَا تَحَرٍ، اگر نماز کو شروع کیا بغیر تحری کے، لم یجوز، تو نماز جائز نہیں ہوگی، وَإِن أَصَابَ، اگرچہ آپ کا قبلہ درست ہو، لأن قبلته جہت تحریہ، اس لیے کہ اس کا قبلہ تو تحری کی جہت ہے۔ اب اس کا قبلہ وہ نہیں کہ یہ صحیح، اس کا قبلہ کیا تھا؟ جو اس کا تحری کرتا اس نہیں اس کا قبلہ تھا۔ وَلَمْ تُوجَدْ، اور یہ نہیں پایا گیا، فَإِن تَحَرَّى كُلٌّ جِهَةً بِلَا عِلْمِ حَالِ إِمَامِهِمْ۔ اب ایک مسئلہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اس میں بہت ہی اہم مسئلہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص، رات کی تاریکی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور چند مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مقتدی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ امام کس رخ ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور جتنے مقتدی ہیں تمام مقتدی کو خود معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف۔ امام کی تاریکی اس قدر ہے کہ اس کی وجہ سے امام بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ امام کس رخ ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ مقتدی حضرات جو ہیں ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اب سارے مقتدی نے تحری کیا اپنا اپنا، جس جانب تحری میں آیا اس جانب سب نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس بات کا اس کو یقین ہے سب کو کہ امام ہم سے آگے ہے، اتنا کا یقین ہے، سب مقتدی کو اس بات کا یقین ہے کہ امام ہم سے آگے ہے، البتہ امام کس رخ نماز پڑھ رہا ہے اس کا اس کو علم نہیں ہے۔ اب ہر مقتدی نے اپنے اپنے تحریر سے نماز پڑھنا شروع کیا، تو اب اسی مسئلے کو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی نماز ہوگی یا نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں فَإِن تَحَرَّى كُلٌّ جِهَةً بِلَا عِلْمٍ، کہ اگر تحری کیا ہر شخص نے جہت کا، بلا علم حال امامہم، اپنے امام کے حال کا علم نہ ہونے کے وقت، وہم خلفہ، لیکن درا حال ہے کہ وہ امام کے پیچھے، اس بات کا یقین ہے کہ اس کو امام کے پیچھے ہے، تو کہ جائز ہے، نماز جائز ہو جائے گی، چاہے کسی نے ایک مقتدی نے ادھر رخ کیا، دوسرے مقتدی نے ادھر کیا، تیسرے نے ادھر کیا، کسی طرف بھی کوئی کر رہا ہے، امام کسی اور رخ ہو، جب امام کے رخ کا علم نہیں ہوا لیکن ہے وہ امام کے پیچھے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں اس کی نماز ہو جائے گی۔ لا لمن عالم حالہ او تقدمہ اے صلی قوم فی لیلۃ مظلمہ۔ اب یہ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام کے حال کا ہم کو علم ہے، امام فلاں رخ نماز پڑھ رہا ہے، اب ہم تحری کر کے دوسری جانب نماز پڑھیں تو اب نماز نہیں ہوگی۔ جب تک امام کے حالت کا علم ہم کو نہیں تھا تب تک تو ہمارے لیے تحری، لیکن جب ہم جس امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کے حال کا علم ہو گیا کہ فلاں رخ کی جانب نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اسی رخ کی جانب ہو کر کے نماز پڑھنا، اب تحری نہیں کرنا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لا لمن عالم ہے، یعنی اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس کو امام کی حالت کا علم ہو، اب تحری کر کے نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی۔ او تقدم امام ہو، یا وہ اپنے امام سے آگے ہو جائے۔ میں نے بتایا کہ امام کا ہر حالت میں آگے ہونا ضروری ہے، یہ لوگ مقتدی پیچھے ہوں، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس بات کا اس کو علم ہو کہ ہمارا امام آگے ہے۔ اگر امام سے مقتدی آگے ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں، اے صلی قوم، کہ ایک جماعت نے نماز پڑھی، فی لیلۃ مظلمۃ بالجماعۃ، تاریکی میں، رات کی تاریکی میں جماعت کے ساتھ، وتحروا القبلۃ، اور ان لوگوں نے قبلے کا تحری کیا، وتوجہ کل واحد الی جہت تحریہ، ان میں سے ہر ایک نے جہت تحری، جس جانب اس نے غور و فکر کیا ہے اس جانب توجہ کیا، اس کو اپنا قبلہ بنایا۔ وَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ أَنَّ الْإِمَامَ، اور ان میں سے کوئی نہیں جانتا
ان الامام الی ای جہت توجہ ہے کہ امام کس جانب متوجہ ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یعلم کل واحد، لیکن ان میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے ان الامام لیس خلفہ، کہ امام اس کے پیچھے نہیں ہے، امام آگے ہے، تو کہتے ہیں جازت صلاتہم، تو اس کی نماز ہو جائے گی، کہ اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ آج عزیز طلبہ آج کا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ بقیہ آئندہ۔